بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آلہ اہل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات بعد الموت اور عقیدہ آخرت اور احوال آخرت کے موضوع پر آپ سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے. آج آیات قرآنی کی روشنی میں جنت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں اہل ایمان کے لیے اپنے عباد صالحین، مقربین اور مکرمین کے لیے جنت میں بے پایاں بے بہا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر موجود ہے. بعض نعت خواں مدینہ طیبہ اور جنت کا تقابل کرتے ہیں لوگوں کی عقیدت اور جذبات کو ابھارنے کے لیے. مجھے ان کی اس جسارت پر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے ممبر اور میرے حجرہ انور کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے بتایا کہ خود حجرہ انور اور روضہ مقدسہ یہ بھی جنت کی کیاری ہے اور یہ جنت میں جائیں گے. جن خوش نصیب لوگوں کو مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت ریاض الجنہ میں گزاریں، کیونکہ وہ جنت کی کیاری ہے. اور اس ایقان پر کہ جو ریاض الجنہ میں چلا جائے گا، شاید اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کی نعمت بھی نصیب فرمائے. پھر مدینہ طیبہ میں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام
آپ کی مجالس مقدسہ مبارکہ منورہ سے فیضیاب ہوتے تھے۔ تو ایک غزوے کے موقع پر ایک مجاہد صحابی جنگ کے درمیان سستانے کے لیے آئے اور چند کھجوریں ہاتھ میں لیں تاکہ تھوڑا سا تازہ دم ہو جائیں۔ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلت فأین انا، ابھی اگر میدان رزم میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی الجنہ، جنت میں ہوگا۔ تو انہوں نے وہ کھجوریں رکھ دیں اور عرض کیا کہ پھر تو جنت کو پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی کہ میں یہ کھجوریں کھاتا رہوں، سستاتا رہوں۔ چنانچہ وہ میدان جنگ میں کود پڑے، فقاتل حتی قتل، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کی روح جنت میں پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے رسول جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں بشارت دیجئے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں یا دریا جاری ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جب انہیں وہاں پھلوں سے رزق دیا جاتا ہے تو وہ ان پھلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو وہی پھل ہیں جن کا ہمیں دنیا میں رزق عطا کیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی صورتاً جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، لیکن لذت میں جو فرق ہوگا یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت کے پھلوں کی لذت ہی کچھ اور ہے تو وہ صورتاً دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے کیوں ہوں گے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اگر کوئی اجنبی چیز انسان کو پیش کی جائے تو انسان اس کو لینے میں تردد کرتا ہے کہ نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن اگر کوئی مانوس صورت و شکل کی چیز یا پھل ہو تو انسان بے اختیار اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جنت کے کئی نام قرآن مجید میں آئے، دار السلام، دار الخلد، دار المقامہ، جنت الماوہ، جنت عدن، دار الحیوان، جنت الفردوس، جنت النعیم، المقام الامین، مقعد صدق، اور
اس طرح کے جنت کے صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ پھر فرمایا جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے ابدی جنتیں ہوں گی، وہ ان میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے نیک آباء و اجداد گزرے ہیں وہ بھی داخل ہوں گے۔ وازواجہم وذریاتہم، ان کی نیک بیویاں اور اولاد بھی ہوں گی۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ ہر دروازے سے انہیں سلامی دینے آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو دنیا میں صبر کیا اس کے صلے میں تم پر سلامتی ہو۔ فنعم عقبی الدار، آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے۔ یہ سورۃ الرعد کی آیات ہیں۔ پہلی آیات سورۃ البقرہ کی تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشمے ہوں گے۔ ادخلوہا بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا کہ ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر ہو کر۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے سینوں میں، دلوں میں جو کینے ہوں گے ان سے ان کو پاک کر دیں گے۔ اخواناً، وہ بھائیوں کی طرح، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور ایک مرتبہ کوئی خوش نصیب جنتی جنت میں داخل ہو گیا تو پھر اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ نعمتیں ابدی ہوں گی، دائمی ہوں گی، لافانی ہوں گی اور ختم نہ ہونے والی ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تم پر ابھی ایک شخص طلوع ہوگا، وارد ہوگا، جو جنتیوں میں سے ہوگا۔ پھر ایک انصاری شخص آئے، ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ جب اگلے دن آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات فرمائی اور وہی انصاری شخص پھر آئے۔ تیسرے دن پھر یہی ماجرا ہوا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے چلا گیا اور کہا کہ باپ سے میری انبن ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ 3 دن میں گھر نہیں آؤں گا، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو یہ 3 دن میں یہاں گزار لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاں 3 راتیں گزاری تو میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی۔ رات کو وہ کچھ وقت کے لیے
क़याम करते, नवाफिल पढ़ते, फिर जब वो गैर ज़रूरी कपड़े उतार कर अपने बिस्तर पर लेट जाते तो अल्लाह ताला के ज़िक्र और तकबीर में मशगूल हो जाते, यहाँ तक कि फिर फजर के लिए उठते। अब्दुल्ला बयान करते हैं कि और तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उनसे खैर के सिवा कोई बात नहीं सुनी। जब 3 दिन गुजर गए और मुझे उनके अमल में कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आई, क्योंकि सहाबा तो सभी सालिहीन थे, आबिदीन थे, कायमुल लैल थे, तो मैंने अर्ज़ किया कि ए अब्दुल्ला, मेरे और मेरे बाप के दरमियान कोई नाराज़गी नहीं थी, चूँकि मैंने अल्लाह के रसूल से मुसलसल 3 दिन आपके बारे में सुना कि आप जन्नती हैं, अहले जन्नत में से हैं, तो मैं आया ताकि देखूं कि आपके अमाल गैर मामूली अमल आप क्या करते हैं, ताकि मैं भी उसकी इक्तिदा करूं और मैं भी जन्नत का हक़दार बन जाऊं। लेकिन मैंने कोई गैर मामूली चीज़, कोई अमल कसीर आपका नहीं देखा, तो आखिर क्या बात है जो अल्लाह के रसूल ने आपको 3 दिन मुसलसल जन्नती डिक्लेयर किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर अब्दुल्ला बयान करते हैं कि फलम्मा वल्लैतु दआनी, जब मैं पीठ फेर के जाने लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं वैसा ही हूँ जैसा आपने मुझे देखा है, सिवाय इसके कि अन्नी ला अजदु फ़ी नफ्सी लि अहदिम मिनल मुस्लिमीन गिशन वला अहसुदु अहदन, कि मैं अपने दिल में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं रखता, और अगर अल्लाह ने किसी पर नेमत फरमाई है तो मैं उससे हसद नहीं करता। तो अब्दुल्ला ने कहा हाज़िहिल्लती बलगत बिका वहियल्लती ला नुतीक, ये वो आपकी खसलत है कि जिसने आपको इस मकाम रफ़ी तक पहुँचाया और जिस पर पूरा उतरने की हम ताकत नहीं रखते। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने यही फरमाया कि वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल, कि हम उनके दिलों से कीना निकाल देंगे। इससे ये मालूम हुआ कि अहले ईमान को अपने दिल अपने मोमिन भाइयों के लिए पाक और साफ़ रखने चाहिए, न कीना हो, न हसद हो, न बदगुमानी हो, न बुग़्ज़ हो, न अदावत हो, न नफ़रत हो, दिल आईने की तरह साफ़ हों। तो ये अहले जन्नत की खुसूसी सिफ़ात में से एक सिफ़त है।